बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस हब। सो आज की वीडियो में हम जो हमारी सीरीज़ है एमसीक्यूज़ की कम्पिटिटिव टेस्ट के प्रिपरेशन के लिए, उसमें जनरल साइंस की क्लास 10 की जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 10 उसके हम एमसीक्यूज़ कवर करेंगे। सो वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। और अगर आपकी कोई सजेशन है या नेक्स्ट वीडियो आपको किस तरह से चाहिए या ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल रही हैं या नहीं, तो काइंडली मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एमसीक्यूज़ है नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र इरिगेशन प्रैक्टिसेस काज लैंड इरोजन दैट डायरेक्टली रिजल्ट इन डैश। कि नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र जो हम इरिगेशन के पर्पस के लिए यानी प्लांट्स में एज अ पेस्टिसाइड भी यूज़ करते हैं नाइट्रोजन को, और फर्टिलाइज़र के तौर पर भी हम इसको यूज़ करते हैं। तो इसका अगर हम ज़्यादा इसको यूज़ करें तो इससे क्या होता है कि सॉइल इरोजन यानी लैंड इरोजन भी काज होता है, और उससे डायरेक्टली रिजल्टेंट जो आता है लैंड का एक तरह से डिस्ट्रक्शन का प्रोसेस उसमें होता है। तो कह रहे हैं कि क्या अफेक्ट होता है नेगेटिव, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर है। तो करेक्ट ऑप्शन है लैंड डिग्रेडेशन। वो लैंड जो है वो फिर दोबारा से कल्टीवेशन के लिए सूटेबल नहीं होती, उस पर कल्टीवेशन नहीं हो सकती क्योंकि लैंड में डिग्रेडेशन हो जाती है यानी वो ख़राब हो जाती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है अ लेयर दैट इन सर्कल अवर अर्थ कॉल्ड ओजोन लेयर इज़ डैश किलोमीटर अबव अर्थ सरफेस। एक लेयर है जिसको हम ओजोन लेयर कहते हैं, वो अर्थ को इंसर्कल यानी कि अर्थ के सराउंडिंग में होती है, एटमॉस्फेयर में हम उसको कह सकते हैं। तो ये क्या करती है कि क्योंकि आगे हम इसके जो फंक्शन है वो पढ़ेंगे, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि उसका जो डिस्टेंस है वो कितना होता है, यानी वो कितने किलोमीटर जो है एरिया उसने कवर किया होता है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है 10 to 45 किलोमीटर। नेक्स्ट एमसीक्यूज है ओजोन लेयर इज कैपेबल ऑफ एब्जॉर्बिंग डैश ऑफ हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एमिटेड बाय सन। तो यहाँ पर अब बता रहे हैं कि ओजोन लेयर के क्या जो हैं फंक्शंस हैं। तो कह रहे हैं ओजोन लेयर जो है वो कैपेबल हैं सनलाइट से जो हार्मफुल रेज आती है यानी अल्ट्रावायलेट रेज जो अर्थ पर पहुंचती है उससे पहले ही ये ओजोन लेयर जो है उसको एब्जॉर्ब करता है। तो यहाँ पर पूछ रहे हैं कि कितनी परसेंट वो एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी रखता है। तो करेक्ट ऑप्शन है 97 to 99%। ज़्यादातर जो परसेंटेज है हार्मफुल रेज की वो ओजोन लेयर ही एब्जॉर्ब कर लेता है और अर्थ तक पहुँचने से पहले ही वो उसको यानी कि हटा देता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर नोन टू अस इन डैश विद द डिस्कवरी ऑफ डैश इन ओजोन लेयर ओवर डैश। तो कह रहे हैं ओजोन लेयर की जो डिप्लीशन है यानी उसमें जो डिग्रेडेशन है उसकी ख़त्म जो हो रही है ओजोन लेयर, तो इसका हमें कब पता चला, तो करेक्ट ऑप्शन है 1985। नेक्स्ट है कि किसकी चीज़ के थ्रू यानी कौन सी थ्योरी के थ्रू हमें पता चला, तो बिग होल यानी कि जब हमें पता चला डिस्कवरी जब हुई बिग होल की कि ओजोन लेयर में एक बिग होल क्रिएट हो रहा है यानी वो डिप्लीट हो रही है वो लेयर। नेक्स्ट है कि कहाँ पर ये काम हो रहा था, तो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट इस बर आज़म में इसकी डिप्लीशन हो रही थी ओजोन लेयर की, तो हमें ये तब पता चला। नेक्स्ट एमसीक्यूज है डैश अ कमर्शियली इंपॉर्टेंट कंपाउंड काजेज द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है जो कि कमर्शियली भी उसको डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है फैक्ट्रीज़ वगैरह में। तो कह रहे हैं कि वो जो है ओजोन लेयर की डिप्लीशन का बाइस बनता है यानी ओजोन लेयर को डिग्रेड ख़त्म जो है ये वाला कंपाउंड कर रहा है। तो वो कौन सा होगा, तो करेक्ट ऑप्शन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC। नेक्स्ट एमसीक्यूज है द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज डैश। क्लोरोफ्लोरोकार्बन में सबसे इंपॉर्टेंट क्लोरोफ्लोरोकार्बन कौन सा है यानी उसकी टाइप का पूछ रहे हैं, तो करेक्ट ऑप्शन है फ्रियोन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है अ सिंगल एटम ऑफ क्लोरीन डिस्ट्रॉय डैश मालिक्यूल्स ऑफ ओजोन। एक सिंगल एटम जो है क्लोरीन का वो कितने ओजोन के मालिक्यूल को ख़त्म कर सकता है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर है 100,000। तो एक सिंगल क्लोरीन के मालिक्यूल से 100,000 जो ओजोन के मालिक्यूल्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं एक सिंगल क्लोरीन एटम से, तो ये इतना कैपेबल है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है डैश आर यूज्ड एज कूलेंट इन रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर्स। तो कौन सी चीज़ है जिसको हम रेफ्रिजरेटर और कंडीशनर जो है एयर कंडीशनर उनमें जो है एज अ कूलेंट यानी ठंडेपन के लिए हम इसको यूज़ करते हैं कि उसमें कूलिंग काज करें। तो करेक्ट ऑप्शन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये जो गैस है ये रेफ्रिजरेटर में भी और जो है एयर कंडीशनर में भी एज अ कूलिंग एजेंट जो है वो यूज़ की जाती है। एमसीक्यूज है विद द डिप्लीशन ऑफ ओजोन हायर लेवल ऑफ डैश रीचेज द अर्थ सरफेस। जैसे ही ओजोन लेयर की डिप्लीशन काज होती है ओजोन लेयर में होल बनना शुरू हो जाते हैं,
تو کہہ رہے ہیں کہ اس کے نتیجے میں کون سی چیز جو ہے ارتھ کے سرفیس پر زیادہ سے زیادہ یعنی اس کا لیول جو ہے وہ پہنچنا شروع ہو جاتی ہے. تو کریکٹ آپشن ہے الٹرا وائلٹ ریڈیشن. کیونکہ الٹرا وائلٹ ریڈیشن کو بلاک کیا تھا اوزون لیئر نے، وہ اس کو نہیں گزرنے دے رہی تھی اور ارتھ پر پہنچنے نہیں دے رہی تھی. تو اب جب اس کی ڈپلیشن ہوگی تو ان کو ایک راستہ مل جائے گا ارتھ سرفیس پر پہنچنے کے. نیکسٹ ایم سی کیوز ہے ڈیش کاز اسکن کینسر، آئی کنٹریکٹس، ویک امیونٹی اینڈ ڈیمیج ٹو کراپس. اب کسی ایک خاص ایلیمنٹ کا یا کمپاؤنڈ کا یا کسی اور فیکٹر کا پوچھ رہے ہیں کہ جو کاز کرتا ہے اسکن کینسر بھی، آئی کنٹریکٹس بھی، ویک امیونٹی کو بھی ویک کرتا ہے اور کراپس کو بھی یعنی فصلوں کو بھی نقصان پہنچاتا ہے. تو کریکٹ آپشن ہے الٹرا وائلٹ ریڈیشنز. نیکسٹ ایم سی کیوز ہے وین ہیٹ از ٹریپڈ آن ارتھ سرفیس اینڈ کازز انکریز ان ٹیمپریچر آف ایٹماسفیئر اٹ کازز ڈیش. جب سن سے ہیٹ جو ہے وہ ارتھ پر پہنچتی ہے اور ارتھ جو ہے پھر اس کو ٹریپ کر لیتا ہے یعنی واپس نہیں بھیجتا. تو اس کے ریزلٹ میں کیا ہوتا ہے کہ ارتھ سرفیس پہ اور ارتھ کا جو ایٹماسفیئر ہے اس میں ہیٹ جو ہے وہ انکریز ہو جاتا ہے یعنی ٹیمپریچر جو ہے وہ رائز کرنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس کے ریزلٹ میں کیا یعنی ایڈورس افیکٹ ہوتا ہے. تو کریکٹ آپشن ہے گلوبل وارمنگ، یعنی اوور آل جو گلوب کا ٹیمپریچر ہے وہ انکریز ہو جاتا ہے. نیکسٹ ایم سی کیوز ہے ایکومولیشن آف گرین ہاؤس گیسز ڈیورنگ دا پاسٹ ایئرس کاز انکریز ان ارتھ ٹیمپریچر بائی ڈیش. جتنے بھی گرین ہاؤس گیسز ہیں ان کی کئی سالوں سے جو ایکومولیشن یعنی وہ جمع ہو رہے ہیں ارتھ سرفیس پر، ارتھ کے ایٹماسفیئر میں، تو اس سے کیا یعنی کتنے پرسنٹ جو ہے ارتھ کا ٹیمپریچر انکریز ہوا ہے. تو کریکٹ آپشن ہے 0.8 ڈگری سینٹی گریڈ. تو 0.8 ڈگری سینٹی گریڈ جو ہے ٹیمپریچر میں انکریز آیا ہے ٹیمپریچر میں، کس وجہ سے؟ جتنی بھی گرین ہاؤس کی ایکومولیشن ہوئی ہے گیسز کی کئی سالوں سے، تو گلوبلی جو ہے اتنا اس نے ٹیمپریچر کو انفیکٹ کیا ہے افیکٹ. نیکسٹ ایم سی کیوز ہے میلٹنگ آف پولر آئس دیٹ ریزلٹس ان رائز ان سی لیول از کازڈ بائی ڈیش. پولس پر جو برف ہے یعنی ارتھ کے پولس پر، تو اس کی جو میلٹنگ ہے یعنی وہ پگھل رہے ہیں اور اس سے سی لیول جو ہے واٹر کا یعنی کہ وہ انکریز ہو گیا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ کس وجہ سے ہوتا ہے، کیا فیکٹر ہے جو اس کو انفلوئنس کرتے ہیں. تو کریکٹ آپشن ہے گلوبل وارمنگ. جو گلوب میں یعنی ایک طرح سے ٹیمپریچر ہائی ہو رہا ہے تو اس سے یہ آئس جو ہے وہ پگھل رہے ہیں. آئس جب پگھل رہے ہیں تو سی جو لیول ہے اس میں رائز آ رہا ہے یعنی وہ انکریز ہو رہا ہے. نیکسٹ ایم سی کیوز ہے گلوبل وارمنگ کین بی کنٹرول بائی پریونٹنگ ریلیز آف لارج کوانٹٹی آف ڈیش. اب گلوبل وارمنگ جو ہے اس کو ہم کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں، یہاں پر پوچھ رہے ہیں کہ کس چیز کی جو ہے اس کی ریلیز کو پریونٹ کر کے یعنی اس کے جتنا زیادہ ہوا میں ریلیز ہو رہا ہے اس کو پریونٹ کر کے. تو کریکٹ آپشن ہے گرین ہاؤس گیسز. اگر ہم گرین ہاؤس گیسز جو ہیں ان کی ریلیز کو کم کر دیں، ان کی جو ایمیشن ہے وہ کم ہو ہوا میں، تو ہم جو ہے گلوبل وارمنگ پہ قابو پا سکتے ہیں. نیکسٹ ایم سی کیوز ہے انکریز ان ڈیش از آلسو اے گڈ ریمیڈی ٹو ریڈیوس کاربن ڈائی آکسائڈ ان ایٹماسفیئر. تو کاربن ڈائی آکسائڈ کا ایٹماسفیئر میں زیادہ ہونا جو ہے یہ بہت ہارمفل ہے فار آل لیونگ آرگنیزم. تو یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو ریڈیوس کرنے کے لیے یعنی ایٹماسفیئر میں آب و ہوا میں اس کو کم کرنے کے لیے اس کی کوانٹٹی کو کون سی ایک بہترین ریمیڈی ہے جو ہم اپنا سکتے ہیں. تو کریکٹ آپشن ہے فارسٹ ایریا. فارسٹ ایریا کو انکریز کر کے یعنی پلانٹیشن کر کے، فارسٹیشن کر کے، زیادہ سے زیادہ درخت اگا کر ہم کاربن ڈائی آکسائڈ کی کوانٹٹی کو کم کر سکتے ہیں. نیکسٹ ایم سی کیوز ہے گرین ہاؤسز آر یوز ٹو گرو ڈیش اسپیشلی ان ونٹرز. گرین ہاؤسز جو ہیں ان کا ایک یوزفل افیکٹ کیا ہے کہ ہم ان کو سردیوں میں کس چیز کے لیے یوز کرتے ہیں. تو کریکٹ آپشن ہے پلانٹس. تو پلانٹس کی گروتھ کے لیے ہم گرین ہاؤسز جو ٹینٹس ہیں ان کو ہم سردیوں میں یوز کرتے ہیں. نیکسٹ ایم سی کیوز ہے ایسڈ رین از آلسو کال ڈیش بیکاز اٹ کین ریمین انڈیٹیچ ان این ایریا فار ایئرس. تو ایسڈ رین جو ہے اس کو ڈیش بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ کئی عرصے تک آپ کے جو علم کے بغیر رہ سکتا ہے، یعنی کہ آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ یہاں پر ایکومولیشن ہو رہی ہے ڈفرینٹ ایسڈس کی اور یہاں جو ہے اس ایریا میں ایسڈ رین ہونے کے چانسز ہیں. تو کریکٹ آپشن ہے ان سین پلیگ. ان سین پلیگ کا مطلب ہے کہ کبھی بھی وہ ایک ڈیزاسٹر کاز کر سکتا ہے. نیکسٹ ایم سی کیوز ہے ایسڈ رین ہیز لارج اماؤنٹ آف ڈیش ایز کمپیئر ٹو نارمل رین. ایسڈ رین میں کون سی چیز جو ہے، کون سا کیمیکل جو ہے وہ ہائی اماؤنٹ میں ہوتا ہے نارمل جو رین ہے اس کی نسبت. تو کریکٹ آپشن ہے ایسڈ. ایسڈک جو کمپاؤنڈ ہے وہ اس میں زیادہ ہوں گے. نیکسٹ ایم سی کیوز ہے ایسڈ رین ڈیمیج بلڈنگ اسپیشلی دوز میڈ آف راکس لائک ڈیش کنٹیننگ لارج اماؤنٹ آف ڈیش. ایسڈ رین جو ہے وہ سب سے زیادہ کون سی بلڈنگس کو افیکٹ کرتے ہیں جن میں کیا ہو یعنی وہ کون سے راکس سے بنے ہوں. تو کریکٹ آپشن ہے لائم اسٹون اینڈ ماربلس. جو کہ لائم اسٹون یعنی چونا اینڈ ماربلس وغیرہ سے بنے ہوں اور اس میں کون سی چیز سب سے زیادہ ہو کس ایلیمنٹ کی یا کمپاؤنڈ کی اماؤنٹ.
तो करेक्ट ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट्स। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एब्रीवेशन ऑफ हैज़ार्डियस वेस्ट प्रोडक्ट डीडीटी इज डैश। डीडीटी जो है आपने इसको कई बार सुना होगा, बहुत हार्मफुल है, एक केमिकल है, यानी वेस्ट प्रोडक्ट है एक। तो इसका एब्रीवेशन पूछ रहे हैं कि इसका एब्रीवेशन क्या है, किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है। तो करेक्ट ऑप्शन है डाई क्लोरो डाईफिनाइल ट्राईक्लोरोइथेन, ये है डीडीटी का एब्रीवेशन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है अर्थक्वेक इज मैनिफेस्टेड व्हेन टू डैश मूव सडनली अगेंस्ट ईच अदर। अब जलजले जो आते हैं ये किस वजह से आते हैं, यानी किस चीज़ कौन सी दो चीज़ें हैं जिनकी सडन जो है एक दूसरे के अगेंस्ट मूवमेंट की वजह से। तो करेक्ट ऑप्शन है टेक्टोनिक प्लेट। आपने जियोग्राफी में डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेट्स को पढ़ा होगा, तो टेक्टोनिक प्लेट जो हैं इनके एक दूसरे के अपोजिट, एक दूसरे के अगेंस्ट जो सडन मूवमेंट है उसकी वजह से अर्थ जो है वो शेक होता है, यानी अर्थक्वेक आते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है डैश इज द रीजन इन द वर्ल्ड वेयर फ्रीक्वेंट अर्थ के क्वेक अकर्स ऑफ सीवियर नेचर। तो कौन सा रीजन है, कौन सा पार्ट है दुनिया का जहाँ पर बहुत लार्ज अमाउंट में, यानी बहुत फ्रीक्वेंटली अर्थक्वेक आते हैं, जलजले आते हैं, और वो सीवियर नोयत के होते हैं, यानी कोई नॉर्मल नहीं होते, बहुत हाई डैमेज काज करते हैं, उनका मैग्नीट्यूड बहुत हाई होता है। तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर जापान। नेक्स्ट एमसीक्यूज है डैश इज़ एन इंटेंस और फोर्सफुल शेकिंग ऑफ द ग्राउंड। तो किसी चीज़ की, यानी ग्राउंड की यहाँ पर पूछ रहे हैं कि उसके एक इंटेंस यानी शदीद और यूं जैसे उस पर फोर्स लगी हो, इस तरह से उसका जो हिलना है ज़मीन का, उसको क्या कहते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है अर्थक्वेक। जलजला जो होता है उसमें अर्थ शेक करता है और एक फोर्सफुल शेकिंग होती है और एक इंटेंस शेकिंग होती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है डैश इज़ रिगार्डेड एज द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव फिनोमिना ऑफ नेचर। नेचर का यानी कुदरत का सबसे डिस्ट्रक्टिव, जो सबसे तबाही वाला एक नेचुरल डिज़ास्टर है वो कौन सा है। तो करेक्ट ऑप्शन है अर्थक्वेक, यानी कि जलजला। नेक्स्ट एमसीक्यूज है डैश इज़ यूज टू मेजर स्ट्रेंथ ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक की शिद्दत कितनी है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, इसके लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है रिक्टर स्केल। नेक्स्ट एमसीक्यूज है द वायलेंट डिस्टर्बेंस ऑफ द एटमोसफेयर विद स्ट्रॉन्ग विंड एंड यूली रेन थंडर लाइटनिंग और स्नो इज कॉल्ड डैश। जब एटमॉस्फेयर में एक स्ट्रॉन्ग यानी वायलेंट डिस्टर्बेंस हो, एक स्ट्रॉन्ग विंड आए, थंडर हो, यानी कि डिफरेंट तरह के स्ट्रॉम्स आएँ, बारिश भी हो साथ में और लाइटनिंग भी हो, तो इसको क्या कहते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है स्ट्रॉम्स, यानी कि तूफ़ान जो होते हैं। तो इसमें ये सारी जो है कंडीशन होती हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज अ डैश इज़ अ स्ट्रॉम wind spin around in a giant circle with strong force good enough to uproot trees and destroy building। स्ट्रोम की वो कौन सी फॉर्म है जिसमें हवा जो है वो गोल बिल्कुल घूमती रहती है, एक जियांट का मतलब है एक बहुत बड़े साइकिल में, और उसमें इतनी ताकत होती है कि वो पूरे पूरे दरख्त जो हैं वो उसको काट सकें और बिल्डिंग्स को यानी इमारतों को भी डिस्ट्रॉय यानी ख़त्म कर सकें। तो करेक्ट ऑप्शन है साइक्लोन। साइक्लोन उस तूफ़ान को कहते हैं जो साइकिल की फॉर्म में एक बड़े साइकिल की फॉर्म में घूमती हैं और बहुत ज़्यादा फोर्सफुल होती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है ई नीनो साउथर्न ऑसिलेशन इज़ द चेंज इन टेम्परेचर बिटवीन द ओशियन एंड एटमोसफेयर इन द डैश। ई नीनो साउथर्न ऑसिलेशन जो है यानी ENSO, ये टेम्परेचर में चेंज है जब दर्जा हरारत में तब्दीली आती है ओशियन यानी जो बहर हैं, समंदरें हैं, इनके और हवा के दरमियान, जो एटमॉस्फेयर है हमारी आबो हवा, इनके दरमियान में जब टेम्परेचर का चेंज आता है तो इस तरह की ऑसिलेशन यानी इस तरह की कंडीशन होती है। तो यहाँ पर इस एमसीक्यूज़ में पूछा गया है कि ये जो इस तरह की चेंजेस है ये कहाँ पर आती हैं, यानी कौन से रीजन में। तो करेक्ट ऑप्शन है ईस्ट सेंट्रल इक्वेटोरियल पैसिफिक रीजन। जो ईस्ट सेंट्रल इक्वेटोरियल पैसिफिक रीजन है यहाँ पर ये चेंजेस आती हैं टेम्परेचर की। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है डैश आर टू फेजेस ऑफ दिस साइकिल। अब इस साइकिल के जो यहाँ पर लास्ट हमने डिस्कस किया है उसके दो फेजेस कौन कौन से हैं। करेक्ट ऑप्शन है ई नीनो एंड ला नीना, ये दो जो हैं इसके साइकिल्स हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है ENSO साइकिल लास्ट फॉर डैश मंथ एंड इज़ रिपीटेड आफ्टर इवन डैश। तो ENSO जो साइकिल है ये कितने अरसे तक यानी ये एग्जिस्ट करता है, होता है। तो करेक्ट ऑप्शन है 9 to 12 मंथ, 9 से 12 महीने तक ये होता है। और कितने अरसे बाद ये रिपीट होता है, तो 3 to 5 ईयर्स यानी 3 से 5 साल तक। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है ला नीना इज़ द डैश फेज एंड ई नीनो इज़ द डैश फेज ऑफ ENSO साइकिल। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर है कोल्ड एंड वार्म, यानी ला नीना जो है वो कोल्ड फेज़ है इसका इस साइकिल का,
اور ای نینو جو ہے وہ اس کا وارم یعنی کہ گرم فیز ہے۔ نیکسٹ ایم سی کیوز ہے ای نینو مینز ڈیش آر کرسٹ چائلڈ وائل لا نینا مینز ڈیش ان اسپینش۔ تو یہ جو دو ٹرمینالوجیز بار بار ہم یوز کرے ہیں ای نینو اینڈ لا نینا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ای نینو کا مطلب ہے لٹل بوائے یعنی چھوٹا لڑکا، اور لا نینا کا مطلب ہے لٹل گرل۔ یہ اسپینش لینگویج میں ان کی میننگ ہے۔ نیکسٹ ایم سی کیوز ہے ڈیش ور دا موسٹ افیکٹڈ ریجنس بائی فلڈنگ آف ای نینو سائیکل رینز۔ تو سب سے زیادہ افیکٹڈ ریجن کون سے تھے اس سائیکل کی وجہ سے، ای نینو سائیکل کی وجہ سے؟ تو کریکٹ آپشن ہے کیلیفورنیا ٹو میکسیکو ٹو چائل۔ تو کیلیفورنیا، میکسیکو، چلی جو ہے یہ سب سے زیادہ افیکٹڈ ریجنس تھے ان کے فلڈنگ کی وجہ سے اس سائیکل کے رین میں جو آئے تھے۔ نیکسٹ ایم سی کیوز ہے اے میجر لا نینا ایونٹ ان 1988 کا سگنیفیکنٹ ڈیش اکراس نارتھ امریکہ۔ 1988 میں ایک بڑا لا نینا ایونٹ ہوا تھا جس کے نتیجے میں نارتھ امریکہ کا یعنی ایک ریجن جو ہے وہ افیکٹ ہوا تھا۔ تو اس پہ کیا افیکٹ ہوا تھا یہاں یہ پوچھ رہے ہیں، تو کریکٹ آپشن ہے ڈراؤٹ، یعنی کہ وہاں پر خشک سالی آ گئی تھی، جو ہے وہاں پر کمی ہو گئی تھی ڈفرینٹ فوڈ وغیرہ کی، کیونکہ قحط آ گیا تھا۔ نیکسٹ ایم سی کیوز ہے فار ایڈریسنگ گلوبل انوائرمنٹل ایشو a separate area of public international law was introduced in dash on environment in dash۔ تو یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پرابلم تھی اس کو گلوبلی یعنی گلوبل جو انوائرمنٹل ایشو ہے اس کو ایڈریس کرنے کے لیے، تو جب اس کو ڈسکس کیا گیا تو اس کے لیے ایک سیپریٹ پبلک انٹرنیشنل لا بنایا گیا، اور اس کو انٹروڈیوس کب کروایا گیا؟ تو کریکٹ آپشن ہے اسٹاک ہوم کانفرنس۔ اور کب یہ ہوا تھا؟ تو 1972 میں۔ یہ ایکچولی تھا جتنے بھی گلوبل انوائرمنٹل ایشوز ہیں ان کو ڈسکس کرنے کے لیے کانفرنس رکھی گئی۔ نیکسٹ ایم سی کیوز ہے ون آف دا موسٹ کامن افیکٹ آف ایئر پولوشن از ڈیش اے مکسچر آف اسموگ اینڈ فوگ۔ تو سب سے زیادہ جو کامن ایئر پولوشن کا افیکٹ ہے جس میں اسموگ اور فوگ جو ہے ان کا مکسچر ہوتا ہے، تو وہ کون سا ہے؟ تو کریکٹ آپشن ہے فوٹو کیمیکل اسموگ، جو کہ بہت زیادہ کامن ہے اور بہت ہارمفل ہے۔ نیکسٹ ایم سی کیوز ہے ون آف دا موسٹ ڈسٹرکٹیو ٹائپ آف ایئر پولوشن از ڈیش ریلیز فرام مال فنکشننگ آف نیوکلیر پاور اسٹیشن۔ جو نیوکلیر پاور اسٹیشن ہے، ایٹامک پاور اسٹیشن جو ہیں، ان کے مال فنکشن کا مطلب ہے اگر وہ لیک ہو جائیں یا ان میں کوئی بھی خرابی آ جائیں تو اس کی وجہ سے کچھ جو ریلیز ہوں گے جو گیسز، تو وہ کاز کرتے ہیں ایک بہت زیادہ ہارمفل یعنی ایک بہت ڈسٹرکٹیو ٹائپ ایئر پولوشن کی وہ کاز کرتے ہیں، جس کو کیا کہتے ہیں؟ تو کریکٹ آپشن ہے ریڈیو ایکٹیو پولوشن، کیونکہ ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹ کی ریلیز کی وجہ سے یہ پولوشن کاز ہوتی ہے۔ نیکسٹ ایم سی کیوز ہے ریڈیو ایکٹیو آئسوٹوپس emitted فرام دا برننگ ریئیکٹر in 1986 and it spread over area presently part of dash۔ تو 1986 میں یہ واقعہ ہوا تھا کہ ریڈیو ایکٹیو جو آئسوٹوپس ہیں وہ emit ہوئے تھے، یعنی ان کی مال فنکشننگ کی وجہ سے ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹ ریلیز ہو گئے تھے، جن کی وجہ سے بہت ڈسٹرکشن کاز ہوئی تھی۔ اور کون کون سے ایریا کو افیکٹ کیا تھا یہاں یہ پوچھ رہے ہیں، تو کریکٹ آپشن ہے اس کے لیے بیلاروس، یوکرین اینڈ رشین فیڈریشن۔ یہ تین جو کنٹریز آپ کہہ سکتے ہیں یا ریجنس کہہ سکتے ہیں، ان کو اس نے بیڈلی افیکٹ کیا تھا کیونکہ یہ اسپریڈ ہو گئے تھے ان سارے ایریاز میں۔ نیکسٹ ایم سی کیوز ہے ان 1952 ڈیش پیپل پری میچورلی ڈائڈ ان اے سنگل ویک ان لنڈن انگلینڈ بیکاز آف سیویئر ڈیش۔ 1952 میں کتنے لوگ جو ہیں وہ ایک سنگل ویک میں لندن میں جو ہیں انگلینڈ میں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اور کس وجہ سے ہوئی تھی؟ تو کریکٹ آپشن ہے 4000 پیپل ڈائڈ، اور کس وجہ سے؟ ایئر پولوشن کی وجہ سے۔ نیکسٹ ایم سی کیوز ہے ڈیش فری پیٹرول کین بی یوزڈ ان ویکلز۔ کون سے جو پیٹرولز ہیں جن کو ہم ویکلز یعنی گاڑیوں میں ہم یوز کرتے ہیں؟ تو کریکٹ آپشن ہے لیڈ فری، جن میں لیڈ جو ایک ہارمفل ایلیمنٹ ہے وہ پریزنٹ نہ ہو تو ہم ان کو یوز کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ ایم سی کیوز ہے کلورینیٹڈ آرگینک کمپاؤنڈ سچ ایز ڈیش آر ریلیزڈ فرام پیپر اینڈ پلپ ملز۔ پیپر اور پلپ مل سے ہم کون سے کلورینیٹڈ کمپاؤنڈ جو ہیں وہ ریلیز ہوتے ہیں؟ تو کریکٹ آپشن ہے ڈائی آکسینز۔ نیکسٹ ایم سی کیوز ہے ڈیش لیٹرز آف واٹر اے لاس ڈیلی ان یورین سویٹ اینڈ فیسز۔ کتنے لیٹر پانی جو ہے وہ ہماری باڈی سے ڈیلی ریلیز ہوتا ہے، جو کہ یورین کی فارم میں، سویٹ پسینے کی فارم میں، اور فیسز جو ہے اس کی فارم میں جو ویسٹ پروڈکٹ ہے ہمارا۔ تو کریکٹ آپشن ہے یہاں پر 2 to 3 لیٹرز۔ نیکسٹ ایم سی کیوز ہے کنٹیمینیشن آف کاپر، آرسینک اور کرومیم ان ڈرنکنگ واٹر کین کاز ڈیش۔ اگر پانی جو ہے وہ کنٹیمینیٹ ہو جائے یعنی ان میں مکس ہو جائے کون کون سے ایلیمنٹ؟ کاپر، آرسینک اور کرومیم، تو اس سے کیا کاز ہوتا ہے یعنی کون سے ہارمفل افیکٹ ہوتے ہیں؟ تو کریکٹ آپشن ہے لیور ٹاکسٹی،
یعنی جگر جو ہے وہ اس سے ڈیمیج ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ ایم سی کیوز ہے ایکسکریشن آف کیمیکلز لائک کیڈمیم، کاپر، مرکری اینڈ کلوروبینزین ڈیمیجز ڈیش۔ اگر یہ کیمیکل ایکسکریٹ ہو یعنی کیڈمیم، کاپر، مرکری اور کلوروبینزین، تو یہ کس چیز کو جو ہے افیکٹ کرتے ہیں یعنی ہارمفل افیکٹ ہوتا ہے؟ تو کریکٹ آپشن یہاں پر ہے کڈنیز، یہ گردوں کو ڈیمیج کرتے ہیں یا ان کو فیل کر دیتے ہیں۔ نیکسٹ ایم سی کیوز ہے انٹروڈیوسنگ فرینڈلی انسیکٹس ٹو پروٹیکٹ کراپ فرام پیتھوجنز از کالڈ ڈیش۔ اگر ہم فرینڈلی انسیکٹس یعنی فائدے والے جو ہمارے انسیکٹس ہیں، کیڑے مکوڑے، ان کو کراپس کے ساتھ انٹروڈیوس کروائیں، کراپس میں ان کو ڈال دیں، تو اور کس چیز کے لیے؟ تاکہ وہ ہارمفل جو بیکٹیریا اور پیتھوجنز ہیں ان کو ختم کر سکیں۔ تو اس پروسیس کو کیا کہتے ہیں؟ تو کریکٹ آپشن ہے بایولوجیکل کنٹرول۔ نیکسٹ ایم سی کیوز ہے ٹیلی ویژن از این ایکسیلنٹ ڈیش آن ون ہینڈ اینڈ یوزفل ایجوکیٹر ایٹ دا ادر ہینڈ۔ ٹیلی ویژن جو ہے وہ ایک طرف جو ہے وہ ایجوکیٹر کا کام کرتا ہے، یعنی ایک اچھا ایجوکیٹر، اور دوسری طرف ڈیش ہے، کیا ہے؟ تو کریکٹ آپشن ہے انٹرٹینر۔ وہ آپ کو انٹرٹینمنٹ بھی پرووائڈ کرتا ہے اور آپ کو ایجوکیٹ بھی کرتا ہے ڈفرینٹ چیزوں کے بارے میں۔ تو کریکٹ آپشن ہے انٹرٹینر۔ نیکسٹ ایم سی کیوز ہے اکارڈنگ ٹو ریسنٹ ریسرچ چلڈرن ہو اسپینڈ 4 hours ڈیلی واچنگ ٹی وی آر مور لائکلی ٹو بی ڈیش۔ تو ریسنٹ ریسرچ کے اکارڈنگ جو بچے 4 گھنٹے یا اس سے زیادہ جو ہے ڈیلی اسپینڈ کرتے ہیں ٹی وی دیکھنے میں، ٹی وی کے آگے گزارتے ہیں، تو ان کے کیا چیز ہونے کے چانسز ہیں؟ تو کریکٹ آپشن ہے اوور ویٹ، یعنی ان کا وزن جو ہے وہ ڈراسٹکلی بڑھ سکتا ہے۔ نیکسٹ ایم سی کیوز ہے دیر آر ڈیش سبسکرپشن آف موبائل ورلڈ وائڈ اینڈ دا نمبر از انکریزنگ ایوری ڈے۔ تو ورلڈ وائڈ اگر ہم دیکھیں پوری دنیا میں کتنے موبائل جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہیں، یعنی ان کی سبسکرپشن ہے، یعنی کتنے لوگ اس کو یوز کر رہے ہیں جس کا نمبر ڈیلی بڑھ رہا ہے، تو کریکٹ آپشن ہے 6 بلینس۔ نیکسٹ اینڈ لاسٹ ایم سی کیوز ہے سیل فونس ریولیوشنائزڈ ڈیش ان دا 21st سینچری۔ سیل فون کے ڈسکوری کے ساتھ کس چیز کی ریولیوشن ہوئی، یعنی 21st سینچری میں کیا چیز بہت انہینس ہوئی، بہت ڈیولپ ہوئی؟ تو کریکٹ آپشن ہے کمیونیکیشن، جو رابطے کا ذریعہ تھا، جو بات چیت کا ذریعہ تھا، وہ بہت زیادہ ایڈوانس ہو گیا۔ سو یہ تھی آج تک کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو میک شیور ٹو سبسکرائب ٹو مائی چینل اینڈ ڈونٹ فارگیٹ ٹو شیئر اٹ۔ ٹل نیکسٹ ویڈیو، اللہ حافظ۔